والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا یا رسول اللہ میرا حال ملاحظہ فرمائیے، یا حبیب اللہ میری فریاد سنیے، میں گناہوں کے سمندر میں غرق ہوں میرے آقا، میرا ہاتھ تھامیے اور میری حاجت روائی کیجیے۔ اللہ رب العزت کا بے پایا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنے اور اپنے پیارے محبوب اور اپنے محبوبین بندوں کی محفل کا اہتمام کرنے کی سعادت بخشی، اور یہ پاکیزہ مقدسہ روحانی محفل جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے انجینئر راؤ راشد قمر صاحب اور پروفیسر راؤ حامد قمر صاحب کے والد مرحوم انجینئر قمر الدین اور ان کی والدہ مرحومہ کے احصال ثواب کے لیے اہتمام پذیر ہے۔ تمام حضرات میرے ساتھ مل کر دل کے عطا گہرائیوں سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مرحوم کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ ابھی تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے محفل کا باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے، اور باقاعدہ تلاوت جو مہمان قاری صاحب تشریف لائیں گے ان کے درمیان میں محفل کے درمیان میں ہوگی، اور تمام حاضرین شرکا جو نعت پڑھنے کے یا تلاوت کرنے کے یا کسی بھی اپنی حاضری کے خواہش مند ہیں ان تمام سے التماس کرتا ہوں کہ برائے مہربانی جیسے مجھے حکم ملا ہے ماموں کی جانب سے میں نے ویسے ہی آپ کو ٹائم دینا ہے۔ اس کے علاوہ جن کو موقع نہیں ملے گا ان سے میری ایڈوانس میں معذرت، وہ ذکر رسول سن کر ہی اپنی حاضری کو پورا کرائیں گے۔ تو آج کی اس مقدسہ محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہوا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت کی وہ کتاب کہ جس کے تعارف میں اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ اگر ہم اس کلام کو پہاڑوں پر نازل فرماتے تو پہاڑ بھی مارے خوف کے ریزہ ریزہ ہو جاتے، کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے، اور آج کم و بیش 1450 سال گزرنے کے باوجود قرآن پاک کا چیلنج ہے، کوئی بھی شخص کوئی بھی انسان قرآن پاک کی ایک آیت کے مثل ایک آیت بنانے سے قاصر ہے۔ اللہ رب العزت کے پاک کلام کی تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں قاری محمد اکرم صاحب کو کہ وہ مختصر وقت میں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید فرما کر آج کی اس بزم کا باقاعدہ آغاز کریں۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس قل أعوذ برب الناس مالك مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس آمنت بالله صدقت يا رب العالمين. سبحان اللہ نے مجید فرقان حمید سے ہو چکا ہے، اور تمام حضرات سے ایک مرتبہ پھر التماس کرتا ہوں جہاں جہاں تک مائک کی آواز پہنچ رہی ہے براہ مہربانی پنڈال میں تشریف لے آئیں، اور محفل کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. حمد اس خالق کی ہر دم کیجئے، لمحہ لمحہ ذکر پہم کیجئے، لمحہ لمحہ ذکر پہم کیجئے. صفات جس کی ہیں رحمان و رحیم، صفات جس کی ہے رحمان و رحیم، اس کے آگے اپنا سرخم کیجئے، اس کے آگے اپنا سرخم کیجئے. خالق و مالک ہے رازق ہے وہ، خالق و مالک ہے رازق ہے وہ، خالق و مالک ہے رازق ہے وہ. رزق کا پھر کس لیے غم کیجئے، رزق کا پھر کس لیے غم کیجئے. بھیجا دنیا میں شفیع یوم نشور، بھیجا دنیا میں شفیع یوم نشور، بھیجا دنیا میں شفیع یوم نشور. حشر کا پھر کس لیے غم کیجئے، حشر کا پھر کس لیے غم کیجئے. اور خوف اس کا ہر گھڑی لازم رہے، خوف اس کا ہر گھڑی لازم رہے. اس کے ڈر سے آنکھوں کو نم کیجئے، اس کے ڈر سے آنکھوں کو نم کیجئے، اس کے ڈر سے آنکھوں کو نم کیجئے. اور شکر اس کا ہم ہیں ولیوں کے غلام، شکر اس کا ہم ہیں ولیوں کے غلام، شکر اس کا ہم ہیں ولیوں کے غلام. دل میں ان کا پیار دائم کیجئے، دل میں ان کا پیار دائم کیجئے. اور یہ کرامت بھی ہے مست تیرے عشق میں، یہ کرامت بھی ہے مست تیرے عشق میں، یہ کرامت بھی ہے مست تیرے عشق میں. اس پہ اپنا لطف پہم کیجئے، اس پہ اپنا لطف پہم کیجئے. حمد اس خالق کی ہر دم کیجئے، لمحہ لمحہ ذکر پہم کیجئے. انہی اشعار کے سائے تلے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں ہدیہ ہم پیش فرمانے کے لیے اور رسول پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ہدیہ نعت پیش فرمانے کے لیے مختصر وقت میں کمبائن حاضری کے لیے میں دعوت دیتا ہوں کوٹ مصری خان سے تشریف لائے ہوئے میرے بھتیجے مدثر عالم کرامتی کو کہ مائک پر تشریف لائیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہدیہ حمد اور ہدیہ نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرمائیں. مختصر وقت کی حاضری. دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان کی انگلی کا نگاہ نے یہ اثر دیکھا ہے، ان کی انگلی کا نگاہ نے یہ اثر دیکھا ہے کہ
کہ چاند دو ٹکڑے تو مڑتا ہوا خود دیکھا ہے۔ کون آیا ہے تیرے گھر میں حلیمہ آخر، کہ چاند سے زیادہ یہ روشن تیرا گھر دیکھا ہے، چاند سے زیادہ یہ روشن تیرا گھر دیکھا ہے۔ اور عشق قسمت پہ صدا ان کی مجھے آتا ہے، کہ جس نے حسنین کے نانا کا نگر دیکھا ہے۔ سب مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے کا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ ملنے دن یوسف نو خود آپ بھی وک جاندی، اکھیاں دا سکلیں دی ٹھنڈ سینے چ پہ جاندی، تکلیں دی زلیخا جے تکلیں دی زلیخا جے، تصویر محمد دی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو، تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا، کوثر بھی تمہاری ہے جنت بھی تمہاری ہے، یہ مانا کہ اللہ کی رحمت بھی تمہاری ہے، یہ دونوں جہاں یارو یہ دونوں جہاں یارو جاگیر محمد کی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ کہیں نہ دیکھا زمانے بھر میں جو کچھ مدینے میں جا کے دیکھا، تجلیوں کا لگا ہے میلہ، جدھر نگاہیں اٹھا کے دیکھا، وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی، ادھر سوالی ادھر سوالی،
قریب سے جو بھی ان کے گزرا، قریب سے جو بھی ان کے گزرا، حضور نے مسکرا کے دیکھا، قریب سے جو بھی ان کے گزرا، حضور نے مسکرا کے دیکھا، نہ بس کی ہے نہ بس سکے گا، نہ بس کی ہے نہ بس سکے گا، مثال تیری جواب تیرا۔ ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر مصری کوٹ سے تشریف لائے ہوئے ثنا خان مصطفیٰ محمد مدثر عظیمی صاحب گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے۔ آپ حضرات بڑی توجہ سے سماعت فرما رہے تھے۔ آپ تمامی حضرات سے سب سے پہلے یہ گزارش کروں کہ آپ حضرات جو صفیں چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، درمیان میں جو صفیں بقایا ہیں، ان صفوں کو پہلے مکمل کر لیجئے تاکہ پیچھے سے آنے والے مہمانوں کو آسانی ہو۔ جو آپ کے سامنے صفوں میں جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، پچھلی صفوں کو چھوڑ کر آپ حضرات ان صفوں میں تشریف لے آئیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد چنگیاں دی ہر چنگائی کو چولن ثواب ہے، جیوے کے روزہ رکھن کھولن ثواب ہے، اوہیں تا چپے چنگی پر ناصر ذکر رسول دے وچ بولن ثواب ہے۔ آئیے محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری جامع مسجد گلزار حبیب کے امام و خطیب مختصر وقت کے لیے مختصر سی حاضری پیش کریں گے۔ انشاءاللہ العزیز ان کو مائک پر مدعو کروں گا، بالکل مختصر سا ٹائم دیں گے۔ انشاءاللہ العزیز آپ اپنی حاضری پیش کریں گے۔ جناب مفتی محمد عبد الرحمن چشتی صاحب انشاءاللہ مائک پر آئیں گے اور ہم سب کے قلوب و اذہان کو ذکر خدا و رسول سے منور فرمائیں گے۔ آپ کے نعروں کی گونج میں مدعو کرتا ہوں مفتی محمد عبد الرحمن چشتی صاحب کو نعرہ تکبیر، نعرہ بلند آواز سے سنائیے، پتہ چلے اشاکان رسول کی کثیر تعداد محفل پاک میں موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ کوئی زبان خاموش نہ رہے، سارے اپنے آقا ایماندار سرور کائنات مالک و مختار کی بارگاہ اقدس میں عقیدتاً محبتاً نذرانتاً ہدیتاً تحفتاً احتراماً ادباً تعظیماً درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں ادب سے بات کرتا ہوں، میں ادب سے بات کرتا ہوں حدود کے اندر، میں ادب سے بات کرتا ہوں حدود کے اندر، چونکہ سارا دین ہے میرے مصطفیٰ کے درود کے اندر، اور نبی کا نام سنتے ہی پگھل جاتے ہیں وہ دل، حلالی خون ہے جن کے وجود کے اندر۔ حمد و صلات اور سلام کے بعد احباب ذی وقار، آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر علماء کرام، سادات کرام، حضور پیر سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب بخاری
جلال شاہ سے تشریف فرما ہے. آپ اس محفل پاک کی صدارت فرما رہے ہیں اور سٹیج پر ہمارے پاکستان کے مشہور و معروف نعت خواں بھائی محمد نبیل یوسف قادری صاحب بھی تشریف فرما ہے اور اس کے علاوہ حفاظ کرام علماء کرام تشریف فرما ہے اور جو ہمارے مہمان قاری عمر سعیدی صاحب ہیں تلاوت کے لیے وہ بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں اور جن کا خصوصی خطاب ہے مفتی محمد انعام اللہ اشرفی صاحب وہ بھی الحمدللہ بنفس نفیس تشریف فرما چکے ہیں. کچھ لمحوں کے بعد آپ کا نورانی اور وجدانی بیان ہوگا. مجھے تو آپ گائے بگائے سنتے رہتے ہیں اور ہر جمعے آپ ایک نیا موضوع سماعت فرماتے ہیں. تو آئیے حصول ثواب کے لیے میں یہاں بھی کچھ ایک دو روایات آپ کو سنا دیتا ہوں. بھائی ہاشم صاحب فرما رہے تھے بھائی آپ کی حاضری جو ہے وہ نہایت ہی مختصر ہے اور حق بھی بنتا ہے کیونکہ میں میزبان ہوں, میں کوئی مہمان نہیں ہوں, میرا حق بنتا ہے. لیکن میں نے اس بات کو محسوس بھی نہیں کیا اور انشاءاللہ میں صرف 2 باتیں آپ کو سنا کے انشاءاللہ العزیز اپنی حاضری کو مکمل کرتا ہوں. بلا تمہید جس آیہ کریمہ کو عنوان گفتگو بنایا ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ فرماتا ہے یہ جتنے رسول ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے. جتنے رسول ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے اور فرمایا کہ منہم ان میں سے کچھ ایسے ہیں من کلم اللہ جو اللہ سے کلام کرتے, جنہوں نے اللہ سے کلام کیا. ورفع بعضهم درجات اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کے درجے ہم نے بلند فرمائے ہیں. اس ورفع بعضهم درجات کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں جو سب سے زیادہ فضیلت والی ہستی ہے وہ میرے محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فرمایا تھا سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. روایت سنیے کیسے فضیلت بخشی اللہ پاک نے تمام انبیاء پر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام. اب توجہ ہے, بات سمجھ آئی ہے تو سبحان اللہ کہہ دیں. جو بندہ قرآن اور حدیث سن کے سبحان اللہ نہیں کہے گا وہ کب کہے گا سبحان اللہ؟ سبحان اللہ کہہ دیجئے گا. حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام, ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام نے بلایا اور بلا کے فرمایا بیٹا آج میں مخصوص کمرے کے اندر عبادت کے لیے جا رہا ہوں, میں کمرے کے اندر عبادت کروں گا اور تو نے باہر کمرے کے کھڑے ہو کے خیال کرنا ہے کسی کو اندر داخل نہیں ہونے دینا تاکہ میری عبادت میں خلل نہ آئے. وہ کیسا سما ہوگا کہ عبادت کرنے والا بھی نبی ہے اور خیال کرنے والا بھی نبی ہے, باپ بھی نبی ہے اور بیٹا بھی نبی ہے. حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہتے ہیں دروازے پہ کھڑا ہو جانا ہے, کسی کو اندر نہیں آنے دینا, میں عبادت سے جب فارغ ہو جاؤں گا تو پھر جب جس سے دل چاہے گا مصافحہ کروں گا, کلام کروں گا. اب بابا عبادت میں مصروف ہے, بیٹے نے وعدہ کیا ہے کہ میں دروازے پہ کھڑا ہو کے انشاءاللہ کسی کو اندر نہیں آنے دوں گا. 2 انبیاء کی بات ہو رہی تھی آپس میں, رب سن رہا تھا عرش پہ. میرے رب نے دیکھا کہ یعقوب نے وعدہ کیا اسحاق کے ساتھ, اب دیکھے تو صحیح کتنا پکا وعدہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھیجا حضرت جبریل علیہ السلام کو, جبریل جا میرا پیغام پہنچا دے حضرت یعقوب سے کراس ہو کے حضرت اسحاق تک. حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کر آتے ہیں
حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس. اب جب وہ دروازے پہ آتے ہیں نا، دروازے پہ انسانی شکل میں آئے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، اور آ کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا نبی اللہ. آپ فرماتے ہیں جی وعلیکم السلام، بتائیے کیسے آنا ہوا؟ کہتے ہیں میرا نام جبریل ہے، میں نے پیغام پہنچانا ہے اللہ کے نبی حضرت اسحاق کے پاس. حضرت جبریل علیہ السلام کو کہتے ہیں حضرت یعقوب ابا جان ابھی عبادت میں مصروف ہے، میں نے وعدہ کیا ہے ابا جان آپ کو ملیں گے لیکن ابھی نہیں، آپ اندر نہیں جا سکتے. میں اس بات سے عظمت مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں، اگر توجہ ہوگی تو بات سمجھ آ جائے گی. جب یعقوب علیہ السلام نے یہ بات کہی آپ اندر نہیں جا سکتے، تو حضرت جبریل کہنے لگے کہ اللہ کا پیغام رسولوں تک پہنچانا، رسولوں کا پیغام خدا تک پہنچانا یہ میری ڈیوٹی ہے. آج تک مجھے کسی نے نہیں روکا، آپ کیوں روک رہے ہیں؟ آپ کہنے لگے وہ اور نظام تھا، یہ اور نظام ہے. وہ اور نظام تھا، یہ اور نظام ہے. آج آپ ابا کے پاس نہیں جا سکتے. جب یہ بات کی نا، جبریل نے بہت اصرار کیا، میں نے جانا ہے، جانا ہے، جانا ہے. تب جا کے حضرت یعقوب نے کہا چلو ٹھیک ہے میں جانے دیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، میں تیری کلائی پکڑتا ہوں، اگر تیرے پاس طاقت ہے تو تو چھڑا لے، تو اندر چلا جا. ساڑی سریکی چادن میں تیری گسنی پکڑے نا، گسنی. دو پہلوان جب آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں نا، یہ بھی ایک میدان ہے. اور جلے دو پہلوان کٹھے تھی ننتے والے ایک گسنی پکڑے نے دے بھی آدھے تو چھڑوا، اتھے زور لگ دے. حضرت جبریل علیہ السلام کو فرمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے توجہ توجہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تیرے پاس اگر طاقت ہے جبریل میں تیری کلائی پکڑتا ہوں، تو چھڑا دے، میں اندر جانے دوں گا. اب سنیے، جبریل نے کلائی پکڑائی. جب جناب پیش کی اپنی کلائی تو پکڑی حضرت یعقوب نے. اب بتائیے جس کی کلائی نبی پکڑے کون چھڑائے؟ پکڑی اور فرمایا جبریل چھڑا، اگر تو چھڑا سکتا ہے تو جا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جبریل کون ہے. جبریل نوری فرشتوں کا سردار ہے. جبریل 600 پروں کا مالک ہے. اس کے ایک نورانی پر کی اتنی طاقت ہے، اگر یہ ایک پر مارے تو پوری کائنات کو الٹا سکتا ہے. لیکن اب اس کی کلائی نبی کے ہاتھ میں ہے، نبی نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور نبی کہتا ہے چھڑا. خدا کی قسم جبریل رو کے کہتا ہے میں کیا چھڑاؤں، میں کیا چھڑاؤں، میرے 600 پر کی طاقت یہاں ناکام ہے، محمد کے غلام کی طاقت یہاں باکمال ہے. اور یعقوب نبی نے کلائی پکڑی، جبریل نہ چھڑا سکا. میں اس بات میں عظمت مصطفیٰ بیان کر گیا، آپ کو سمجھ نہیں آئی. اب آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں، اس بات کی تشریح کرنے جا رہا ہوں. حضرت صاحب اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نے کلائی پکڑی جبریل کی. اس میں عظمت مصطفیٰ کیا ہے میں بتانا چاہتا ہوں. یعقوب نبی کون ہے؟ جب شب معراج نبی کریم علیہ السلام مسجد اقصی میں پہنچے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء موجود تھے. انبیاء نے نبی کا استقبال کیا، سب نے میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھی. حضرت یعقوب بھی وہاں موجود تھے، حضرت اسحاق بھی موجود تھے، حضرت ابراہیم بھی موجود تھے، حضرت اسماعیل بھی موجود تھے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جیسے یعقوب نبی نے محمد نبی کے پیچھے نماز پڑھی، جب اس کی طاقت کا یہ کمال ہے تو سید الانبیاء کی طاقت کا کیا کمال ہوگا؟ یہ تو مقتدی کی طاقت کا یہ کمال ہے. تو آپ بتائیے امام الانبیاء کی طاقت کا کیا کمال ہوگا؟ یہاں اگر اجازت ہو تو مختصر بات بتا دوں، میرے نبی کی طاقت کا کیا عالم ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کے ساتھ سیر کرتے ہوئے جب سدرہ کے مقام پر پہنچے نا، تو سرکار نے دیکھا سدرہ کے مقام کے نیچے دیکھا تو ایک اونٹوں کی قطار جا رہی ہے، اونٹوں کی قطار جا رہی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اونٹوں کی قطار دیکھی تو سرکار نے فرمایا جبریل یہ اونٹوں کی قطار، اتنی لمبی قطار یہ کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں جب سے پیدا ہوا ہوں، مجھے جب سے اللہ نے بنایا ہے
میری ڈیوٹی سدرہ پہ ہے. میں جب سے سدرہ پہ بیٹھا ہوں مجھے پتہ نہیں چلا. دیکھ میں اسی دن سے رہا ہوں جب سے پیدا ہوا ہوں, یہ قطار دیکھ رہا ہوں. مجھے آج تک پتہ نہیں چلا اس کی ابتدا کیا ہے اور اس کی انتہا کیا ہے. یہ وہ چلانے والا جانے یا محمد بتانے والا جانے. آج تک مجھے پتہ نہیں چلا یہ قطار کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے. میرے نبی نے فرمایا اچھا تجھے پتہ نہیں ہے؟ نہیں یا رسول اللہ, میں اس کی ابتدا نہیں جانتا, میں اس کی انتہا نہیں جانتا. قطار چل رہی ہے. سرکار نے دیکھا ہر ایک اونٹ پر 2 صندوق, ہر ایک اونٹ پر 2 صندوق رکھے ہوئے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جبریل اس قطار کو روک دے اس کو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نظام خدا ہے, یہ آج تک نہیں رکا, میں کیسے روک دوں؟ فرمایا جبریل تجھے پتہ نہیں ہے جہاں سے ہم چلے ہیں وہ نظام بھی رکا ہوا ہے. ہم جہاں سے چلے ہیں وہ نظام بھی رکا ہوا ہے. بستر ابھی تک گرم ہے, پانی ابھی تک چل رہا ہے, بسترے میں حرارت ہے, وقت رک گیا ہے. اور جبریل میں محمد کی آمد پہ جب وقت رک سکتا ہے تو یہ قطار نہیں رک سکتی. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے. روک قطار. جبریل نے قطار کو روکا. سرکار نے, یہ ہے طاقت مصطفیٰ, یہ ہے طاقت مصطفیٰ. نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں, جبریل نے قطار کو روکا. سرکار نے فرمایا اس سے 1 اونٹ نکال. قطار سے 1 اونٹ نکال لیا. جب باہر لے کے آئے تو دیکھا اب 1 اونٹ پہ 2 صندوق رکھے ہوئے تھے. سرکار نے فرمایا ایک صندوق کے کھول. جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کو تالا لگا ہوا ہے. سرکار نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ, تالا کھل جائے گا. اب ذرا توجہ کیجئے, بات مختصر ہونے لگی ہے, میری حاضری مکمل ہونے لگی ہے. سرکار نے جب جبریل کو حکم فرمایا جبریل کھول, جبریل نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی, صندوق کا تالا کھل گیا. جبریل کیا دیکھتا ہے؟ وہ صندوق جس کا تالا کھولا وہ انڈوں سے بھری ہوئی ہے. انڈے ہیں اس میں, انڈے رکھے ہوئے ہیں, سارے انڈے ہی انڈے. یہ معراج کی رات سدرہ کے مقام کا واقعہ ہے. سرکار نے فرمایا جبریل اس میں سے 1 انڈا اٹھا. جبریل نے انڈا اٹھایا تو انڈے کو قفل لگا ہوا, تالا لگا ہوا تھا. تو جب آپ نے یہ جبریل نے دیکھا یا رسول اللہ صندوق کو تالا تھا وہ تو کھولا, اب انڈے کو بھی تالا ہے. ذرا سنیے گا, عظمت مصطفیٰ کی بات ہے, طاقت مصطفیٰ کی بات ہے. قرآن کہتا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ, سارے نبیوں کے درجے بلند ہیں لیکن میرے محمد کا درجہ سب سے بلند ہے. فرمایا کہ اچھا وہ انڈا اٹھایا, انڈا اٹھا کے اس کو قفل تالا لگا ہوا تھا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو جبریل. جبریل نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو انڈے کا تالا بھی کھل گیا. جب انڈے کا تالا کھولا تو کیا دیکھا؟ اس انڈے کے اندر خشخاش کے دانے ہیں. خشخاش جانتے ہو آپ؟ جو جانتا ہے سبحان اللہ کہہ دے. صندوق انڈوں سے بھری ہوئی ہے, ہر ایک انڈا خشخاش کے دانے سے بھرا ہوا ہے. سرکار نے فرمایا جبریل اب اس دانے کو کھول. اللہ اکبر کبیرہ. یار میں حیران ہوں, جو حدیث سن کے سبحان اللہ نہیں کہے گا وہ کب کہے گا سبحان اللہ. عجیب ذہن بن چکا ہے ہمارا. قرآن حدیث سن کے آپ سبحان اللہ نہیں کہتے. سبحان اللہ کہیے, سبحان اللہ. نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں, خشخاش کے دانے کو جب کھولا تو کیا دیکھتے ہیں؟ اب سنیے. صندوق میں انڈے تھے, انڈوں میں خشخاش کے دانے تھے. جب خشخاش کے دانے کو کھولا تو اس میں ایک جہان آباد تھا. یہ کیا جہان ہے؟ اس میں ایک جہان آباد تھا. قرآن نہیں کہتا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, نہیں عالمین. فرمایا محبوب میں نے جتنے عالم پیدا کیے ہیں آپ سب عالمین کے لیے رحمت ہو. توجہ ہے تو سبحان اللہ کہہ دے. بات ختم ہونے لگی ہے. نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں, خشخاش کے دانے کے اندر ایک جہان آباد ہے. اس جہان میں لوگ کٹھے ہیں. ایک واعظ بیان کر رہا ہے,
اور جبریل بھی وہاں موجود ہے، سید الانبیاء بھی موجود ہو گئے اس جہان میں۔ خشخاش کے دانے کے اندر جو جہان تھا اس میں محفل لگی ہوئی تھی، ذکر مصطفیٰ ہو رہا تھا، واعظ کہہ رہا تھا لوگوں آؤ، اس دنیا کے اندر ہر طرف پانی ہے، پانی ہے، پانی ہے۔ اس پانی کے اندر ایک مٹی کا ڈیلا ہے، اس مٹی کے ڈیلے کے اوپر ایک نبی تشریف فرما ہو چکا ہے، اس نبی پر ایمان لائے گے تو جنت نصیب ہوگی۔ اس جہان میں نبی کا ذکر ہو رہا تھا۔ ہائے 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 یار سبحان اللہ تو کہہ دو۔ بات مکمل ہے، حاضری میری مکمل ہے، لیکن میں آپ کو سمجھا کے مکمل کروں گا نا۔ ایک جہان آباد ہے، واعظ نے تقریر کی، کہتا ہے لوگوں دنیا کے اندر ہر طرف پانی ہی پانی ہے، پانی کے اندر ایک جگہ ڈھیلا ہے مٹی کا، اس کے اوپر ایک نبی تشریف فرما ہو چکے ہیں، ہم سارے اس نبی پر ایمان لائیں گے تو جنت ملے گی۔ یاد رکھو، یاد رکھو، واعظ نے یہ بیان کیا، مخلوق نے یہ بیان سنا، یہ سن رہے تھے۔ جبریل کہنے لگا واعظ صاحب، خطیب صاحب، عالم صاحب، آپ نے اس نبی کو دیکھا ہے جس کا ذکر کر رہے ہو؟ واعظ کہنے لگا ابھی تک نہیں دیکھا۔ اس نے کہا تجھے مبارک ہو، جس محمد کا تو ذکر کر رہا ہے وہ محمد یہی ہے۔ سارے لوگوں نے نبی کو دیکھا اور میرے محمد کا کلمہ پڑھا۔ پتہ چلا اس روایت سے جہاں کہیں بھی جہان ہے اس میں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ اور میں آخری شعر پڑھوں گا کیونکہ جب تک میں شعر نہ پڑھوں میری حاضری مکمل نہیں ہوتی۔ ذکر نبی اصل میں ذکر خدا ہے، تو پڑھ دیجئے نبی کا ذکر ہی، نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے، نبی کا ذکر ہی، نبی کا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، نبی کی بات ہی خدا کی بات ہے۔ ید اللہ کہہ دیا، ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا، نبی کا ہاتھ ہی خدا کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ کہہ دیا، ید اللہ کہہ دیا تو ثابت ہو گیا، نبی کا ہاتھ ہی خدا کا ہاتھ ہے، نبی ہے آسرا کل جہان دا، نبی دا آسرا ہے ماں حسین، خدیجہ آمنہ، خدیجہ آمنہ، حوا و آسیہ، انادی پیشوا ہے ماں حسین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔